بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کے بارے میں ان مسائل کا بیان ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حقنہ کرایا، یعنی پچکاری کے ذریعے سے کوئی دوائی یا تیل یا کوئی بھی مائع چیز اپنے پاخانے کے مقام پر چڑھائی اور وہ حقنے کے مقام تک پہنچ گئی، یا ناک میں کوئی دوائی یا تیل یا پانی ڈالا اور یا کان میں تیل ٹپکایا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اس کی وجہ جیسے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ یہ معدے تک جو ہے یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، اور چونکہ وہ یہ راستے کھانے پینے کے عادی راستے نہیں ہیں تو صورتاً یہ کھانا نہیں پایا جاتا، مانند نہیں پایا جاتا۔ صرف یہ ہے کہ صورتاً اس کے معدے تک کوئی چیز پہنچی تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے کان میں بغیر اپنے فعل کے خود بخود پانی اس کا داخل کیا ہو گیا تو بالاتفاق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس پر صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی۔ اگر خود بخود داخل ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اگر اس نے قصداً داخل کیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور یہی مسئلہ ناک میں پانی داخل ہونے سے متعلق ہے۔ اس وجہ سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غسل کرنے یعنی تیرنے اور غوطہ لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار مرد نے اپنے پیشاب کے مقام پر تیل یا دوائی یا پانی ڈالا اور وہ اس کے مثانے تک پہنچ بھی گیا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور یہی قول صحیح ہے۔ اور اگر عورت نے کیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزہ دار مرد یا عورت نے اپنے پاخانے کے مقام پر یا عورت نے اپنے پیشاب گاہ کے اندرونی حصے میں کپڑا یا کوئی لکڑی یا کوئی اس طریقے سے چیز اندر داخل کر دی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کا کوئی سرا باہر نہ ہو اور سارا اندر داخل ہو جائے اور اس کا نکلنا پھر ممکن نہ ہو، اور اگر اس کا سرا باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر اس مقام تک جہاں معدے کے ساتھ اس کا اتصال ہو جاتا ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے استنجا کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ پچکاری کی صورت میں جہاں تک دوائی پہنچانی مقصود ہوتی ہے، اور ڈاکٹر لوگ وہاں تک دوائی پہنچاتے ہیں معدہ صاف کرنے کے لیے، تو اگر وہاں تک پانی پہنچ گیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پچکاری کے مقام تک پانی وغیرہ یا دوائی نہیں پہنچی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں ایسا زخم ہو جو پیٹ کے جوف تک یعنی اندر حصے تک پہنچ گیا ہو، یا سر میں ایسا زخم ہو جو ام الدماغ کا معنی ہوتا ہے مغز، کہ وہ ایسا زخم ہے کہ نیچے مغز تک وہ پہنچا ہوا ہے،
اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے زخم میں دوائی ڈال دی اور دوائی یقینی طور پر اس زخم کے ذریعے سے پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچ گئی تو خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک ہو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ تر یا خشک دوائی پیٹ یا دماغ کے اندر نہیں پہنچی تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر یقینی طور پر دونوں باتوں میں سے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے اور دوائی تر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا اور صاحبین کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر دوائی خشک ہو تو اس صورت میں بالاتفاق روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تمام صورتیں روزے کی توڑنے کی جو ہیں اس میں صرف اس آدمی پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار کے نیزہ چبھ گیا اور وہ پیٹ میں پہنچ گیا اور اس کی انی یعنی نوک سمیت باہر نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر نیزہ یا تیر کے نوک ٹوٹ کر پیٹ میں رہ گئی تو بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صحیح نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے صرف قضا لازم ہونے کی صورت میں دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جماع یعنی خواہشات نفسانی کا پورا ہونا یہ صرف صورتاً یا صرف معناً پایا جائے۔ اس کا مختصراً تذکرہ یہ ہے کہ جو مقام شریعت کے نظر میں خواہش پوری کرنے کے لیے جائز ہے، حلال ہے، تو اس سے ہٹ کر یا جو غیر طبعی فعل ہے قوم لوط والا عمل، اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پر آدمی نے اپنے خواہش پوری کی ران سے، پنڈلی سے، پیٹ سے، تو اس صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر طریقہ جو ہے وہ وہی اختیار کیا گیا جو طبعی طریقہ ہے اور فطری طریقہ ہے تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اس سلسلے میں مزید اگر کسی مسئلے کی وضاحت درکار ہو تو ہمارے ای میل ایڈریس پر وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک صورت روزہ توڑنے والی چیز کا خطاً صادر ہونا، یعنی تیسری شرط جو ہے وہ صرف قضا واجب ہونے کے لیے کہ کفارہ واجب نہ ہو اور صرف قضا واجب ہو، تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی چیز کا خطا سے صادر ہونا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو روزہ یاد ہوتے ہوئے خطا یا غلطی سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ خطا سے مراد یہ ہے کہ اس کا روزہ یاد ہو اور اس کا روزہ توڑنے کا قصد نہ ہو اور اس سے روزہ توڑنے والا فعل یعنی کھانا پینا یہ بغیر قصد کے صادر ہو جائے تو اس کو خطا کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے روزہ یاد ہوتے ہوئے کلی کی اور بلا قصد کچھ پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور پانی دماغ تک پہنچ گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اگر پانی ناک کے بانسے سے داخل ہو کر منہ کے طرف سے نکل آیا اور پیٹ یا دماغ میں نہیں گیا تو اس سے روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ کلی کر رہا تھا، ارادہ تھا پانی باہر پھینکنے کا، لیکن غلطی سے بعض دفعہ ایسا اکثر ہو بھی جاتا ہے، غلطی سے جو ہے وہ پانی اندر چلا گیا، پانی چڑھایا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا اور یا پیٹ تک پہنچ گیا
تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر ناک کے باندھ سے میں پانی گیا، منہ سے نکل آیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کام خطا سے ہو۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے انگور کا دانہ یا کوئی چھوٹی کنکری وغیرہ روزہ یاد ہوتے ہوئے ایسے پھینکا اس نے اور بلا اختیار اس کے حلق میں چلا گیا، مثلا ویسے کھیل میں مذاق میں ایسے کر کے اور ایسے پھینک رہا ہے، ایسے پھینکا اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے منہ میں آئے گا تو عموماً منہ میں آ کے چیز رک جاتی ہے، سیدھے حلق میں نہیں جاتی، تو اس نے کہا کہ میں ایسے پکڑ کے باہر پھینک دوں گا، تھوک دوں گا، یا کنکری وغیرہ ہے، یا عموماً لوگ جو ہے وہ بلور وغیرہ ایسے کر کے، کھیل کی ایک قسم ہوتی ہے یا جو بھی کسی آدمی کی وہ ہو، تو اس نے جب ایسے پھینکا بجائے اس کے کہ یہ منہ میں اس کو روک کے اور باہر پھینکے، وہ اس سے رک ہی نہیں سکا، منہ کا انداز ایسے تھا کہ وہ سیدھا اندر چلا گیا، تو چونکہ اس کا نہ قصد تھا، یہ خطاً اس سے ہوا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا اس پر واجب ہوگی۔ اسی طرح نہاتے وقت روزے دار کے حلق میں پانی چلا گیا، وہ مکمل احتیاط کر رہا ہے کہ ایسے سر اس نے اوپر کیا اور فرض کریں اس نے ہاتھ ایسے مارا، پانی کے جو ہے وہ قطرے ایسے اڑے، ظاہر ہے اس وقت آدمی سانس بھی لے رہا ہوتا ہے اور وہ پانی اس کے منہ میں حلق میں نیچے چلا گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے جمائی لیتے ہوئے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس کے حلق میں بارش کے قطرے آ گئے، یا پرنالے کے نیچے سے گزر رہا تھا اور پانی جو ہے وہ گرا، اس نے سر اٹھایا اور اس کے حلق میں وہ پانی ٹپک گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن اس نے اگر اپنے فعل سے منہ میں پانی لے کر اور اس کو نگل لیا تو اس صورت میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی روزے دار نے سوتے ہوئے پانی پی لیا یا نیند کی حالت میں بارش کے قطرے اس کے حلق میں چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ مثلا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے رات کو پانی دن کو یعنی نیند کی حالت میں پانی پینے کی، یا اتفاق سے جو ہے وہ ایسے ہوا کہ یہ سوئے ہوا تھا اور پانی قریب پڑا تھا، اس نے پانی لیا اور پی لیا، اس کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن پانی اس نے پی لیا، یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز اس کے حلق میں چلی گئی لیکن خطاً چلی گئی، اس کا قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو اس صورت میں روزے پر صرف قضا لازم ہوگی۔ اور ایک شرط صرف قضا واجب ہونے کے لیے عدم رضامندی یعنی جبر اور اکراہ پایا جانا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اکراہ یعنی جبر زبردستی سے کوئی چیز کھائی پی، یا یہ ہے کہ اس کو جبراً عورت کے ساتھ خواہشات پوری کرنے پر آمادہ کیا گیا، جبر کیا گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی روزہ دار عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی تو اس عورت پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں چونکہ اس آدمی کے رضامندی نہیں پائی گئی، اور شاید آپ کو یاد ہو کہ قضا اور کفارہ واجب ہونے کی صورت میں ایک شرط یہ بیان کی گئی تھی کہ روزے دار کا روزہ توڑنا رضامندی سے ہو، تو یہاں چونکہ اس کی رضامندی نہیں پائی گئی، اس پر جبر کیا گیا، اور وہ جو جبر کرنے والا آدمی ہے وہ اس جبر پر کرنے پر قادر ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ ایسا طاقتور قوت والا آدمی ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، مثلا اس کو کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا اگر تو نہیں توڑتا ہے، یا زبردستی جو ہے وہ اس کے ایسے منہ پکڑ لیا اور اس کے اندر پانی ڈال دیا، یا دوسرے کام پر اس کو زبردستی آمادہ کیا گیا،
تو یا عورت کے ساتھ جبر کیا گیا تو چونکہ اس میں ان کی اپنی رضامندی شامل نہیں ہے، تو یہ رضامندی شامل نہ ہونے کی وجہ سے شریعت نے اس سے کفارہ ساقط کر دیا، اور روزہ تو چونکہ بہرحال ٹوٹ گیا ہے کہ حلق کے ذریعے سے کوئی چیز اس کے معدے میں، اس کے پیٹ میں پہنچ گئی ہے، لہٰذا اس پر جو ہے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط ہے اضطرار ہونا۔ قضا اور کفارے کی صورت میں ہم نے یہ شرط بیان کی تھی کہ اضطرار کا نہ ہونا، کہ آدمی جو ہے وہ اتنا مجبور ہو گیا، اتنا مضطر ہو گیا کہ اب اس کو اس مجبوری کی وجہ سے، اضطرار کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس اضطراری کیفیت کی وجہ سے، جیسے میں نے عرض کیا تھا وہاں پر بھی کہ اس وقت اللہ کریم نے وہ چیزیں جو منصوص علیہ حرام ہیں ان کی بھی بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ تو اس اضطرار کی صورت میں اگر اس آدمی نے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنے والا کام روزے دار کے فعل سے واقع ہو، لیکن کفارہ واجب ہونے کے لیے کسی ایک شرط کا نہ پایا جانا، یعنی روزہ فاسد ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزے توڑنے والے امر کا روزے دار کے اپنے فعل سے واقع ہوا ہو۔ پس اگر روزے دار کے فعل کے بغیر ایسا امر پایا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر اس کے فعل سے ایسا امر واقع ہوا اور تمام شرطیں پائی گئیں جن کے پائے جانے سے کفارہ واجب ہوتا ہے تو اس پر بھی کفارہ واجب ہوگا، اور کفارے کی شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی ہو تو کفارہ واجب نہیں ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ روزہ توڑ دینے کے بعد کوئی ایسا عذر لاحق ہونا جس سے روزہ نہ رکھنا مباح ہوا ہو۔ مثلا یہ ہے کہ جب یہ روزہ توڑ رہا تھا تو اس وقت اس کو کوئی عذر لاحق نہیں تھا، اب جب روزہ توڑ دیا اس نے تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی واجب ہوگی، لیکن ابھی روزہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کو ایسا عذر لاحق ہوا کہ اس عذر کی وجہ سے اگر وہ پہلے نہ بھی توڑتا تو اس عذر کی وجہ سے اب اس کو آپ کہتے کہ بھئی آپ کو یہ عذر ہو گیا ہے، آپ کا روزہ نہیں رہا، آپ روزہ توڑ دیں، تو یہ جو عذر کے لاحق ہونا ہے اس عذر نے اس سے وہ کفارہ بھی ساقط کر دیا۔ مثلا عورت بیمار تھی، بیمار نہیں تھی اور اس نے روزہ توڑ دیا، کسی وجہ سے توڑ دیا، ہم نے ان کو کہا کہ بی بی آپ کو یہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب اسی دن اس کو حیض بھی آ گیا، اب ہم اس کو یہی کہیں گے کہ آپ پر جیسے باقی روزوں کی قضا ہے جو حیض کے ایام میں آپ چھوڑیں گی، اسی طریقے سے اس روزے کی بھی قضا ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ کسی عذر کا روزے کی حالت سے پہلے لاحق ہونا روزہ توڑنے نہ رکھنے کے لیے وہ سبب بنتا ہے اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں اگر اس کو وہ عذر لاحق ہو گیا تو تب بھی وہ عذر اس کے لیے قابل قبول ہوگا اور اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ اپنے رحم و کرم سے ہمیں دین کی سمجھ عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔